السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاد الفقر ان یکون کفرا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اس دنیا میں پیش آنے والے حالات پیشن گوئیاں فرمائی۔ ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ قیامت کے قریب دنیا کا ماحول اتنا گندا ہو جائے گا، اتنا گدلا ہو جائے گا، اتنا خراب ہو جائے گا کہ ایک آدمی صبح کو مومن اٹھے گا بستر سے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی شام کو مومن رہے گا، صبح تک اپنے ایمان کو بچا نہیں پائے گا۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا مومن صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ اور اس دنیا کے اندر ایک ایسا بدترین دور آئے گا، اللہ کے آخری نبی علیہ السلام نے فرمایا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ آدمی دنیا کمانے کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ اگر اسے کہیں سے دنیا مل رہی ہے، اگر اسے کہیں سے مال مل رہا ہے، اگر اسے کہیں سے زر اور زمین مل رہی ہے، عہدہ مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے ایمان کو بیچو، یہ مال لے لو۔ اپنے ایمان کو بیچو، یہ عہدہ لے لو۔ اپنے ایمان کو بیچو، یہ پیسہ لے لو۔ اپنے ایمان کو بیچو، یہ زر اور زمین لے لو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں ہوگا کہ آدمی اسے چھوڑ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یبیع دینہ بعوض من الدنیا، کہ آدمی دنیا حاصل کرنے کے لیے اس حقیر دنیا کے عوض اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا۔ ایسے ایمان کو خریدنے والے بھی گھومتے رہیں گے اور ایمان کو بیچنے والے بھی رہیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ صرف خریدنے والا رہے گا، بکنے والا نہیں رہے گا۔ لوگ ایمان کو بزنس بنا لیں گے، پرچیز اور سیلز کریں گے، ایمان کو بیچنے والا بھی رہے گا، خریدنے والا بھی رہے گا۔ ایسے دلال، ایسے بیپاری اس دنیا میں گھومتے رہیں گے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ضلالت کو خریدیں گے ہدایت کے عوض میں، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے اس حقیر دنیا کے عوض میں۔ آج کئی سارے نوجوان بچے بچیاں جن کے آبا و اجداد، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، آج اسلام سے باہر ہو گئے۔ جن کے باپ دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، آخری رسول مانتے تھے، اسلام سے باہر۔ کوئی قادیانی بن گیا، کوئی رشاد خلیفہ کو رسول مان کر پتمبود کٹم میں چلا گیا، کوئی شکیل بن حنیف کو عیسیٰ اور مہدی مان کر مرتد ہو گیا، کوئی گوہر شاہی کو اللہ مان کر اسلام سے باہر ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر اگر کوئی دلیل مانگتا ہے، پروف، تو دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ بغیر دلیل کے ماننا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، دلائل تو ہیں، تقریباً 100 آیات ہیں میرے پاس
سیو کر کے رکھا ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ تقریباً 200 احادیث ایسے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن ماننا کیسے؟ بغیر دلیل کے۔ من طلب علامتاً فقد کفر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، جو حضور کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے پر دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگنے والا کافر ہو جائے گا۔ دلیل مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ رہنے سے دلیل مانگتا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہیں نا، بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دیکھے ہیں کیا؟ ہم اللہ کو نہیں دیکھے، لیکن اللہ کو ہمارا خدا مانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پورے یقین کے ساتھ بغیر دلیل کے ماننا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، مانیں گے نا انشاءاللہ؟ کلمہ پڑھتے نا، کیا کلمہ پڑھتے ہمیں؟ کلمہ جی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمے کے اندر دو حصے ہیں، دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی حاجی صاحب، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا، یہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو ایمان ہیں، دو۔ پہلا ایمان اللہ کو خدا ماننا، پہلا ایمان۔ دوسرا ایمان کیا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتے ہیں؟ اچھا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کوئی اس طرح کہتا ہے اللہ کو خدا مانتا ہوں حضرت، کیا اللہ کے ساتھ ملا کو ایک اور خدا کو بھی میں خدا مانتا ہوں؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو کیا کہنے والا مسلمان رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ ماشاءاللہ، شرک لازم آئے گا۔ تو اللہ کو مان لینے سے مسلمان نہیں، اللہ کو کیسا ماننا کہ ویسا مانے تو مسلمان۔ قل هو اللہ، تو اللہ کو ایک ماننا پڑے گا۔ اب کلمے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ جی حاجی صاحب، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کے اندر بھی دو ایمان ہے۔ پہلا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول ماننا۔ دوسرا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول ماننا، یہ ایک ایمان۔ دوسرا ایمان کیا ہے؟ حضرت سے نہیں پوچھ رہا ہوں میں، تھوڑا بتائیں دوسرا ایمان کیا ہے؟ اچھا، کوئی اس طرح کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو نبی مانتا ہوں حضرت، حضور کو رسول مانتا ہوں، کیا حضور کے بعد ایک اور نبی کو اور ایک اور رسول کو ملا کر نبی مانتا ہوں؟ اگر کوئی اس طرح کہے تو کیا کہنے والا مسلمان رہے گا؟ حضور کا انکار کرے تو کافر ہوتا ہوں، مانتا ہوں کہتا، حضور کو مانتا ہوں، حضور پر ایمان لاتا ہوں، کیا ایکسٹرا ایک نبی مان لے تو حضرت حضور کے بعد مسلمان رہے گا کیا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ ماشاءاللہ، کیوں نہیں رہے گا حضرت؟ جی ماشاءاللہ، آخری نبی، حضور کو نبی اور رسول ماننا تو ایک ایمان ہوا۔ دوسرا ایمان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، تب مسلمان۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبیوں کے آخری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے اللہ کو مان لینے سے مسلمان نہیں، اللہ کو ایک ماننا پڑے گا، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس طرح ایمان رکھیں گے تو مسلمان۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، یہ مان لینا کافی نہیں، اس کے ساتھ اور ایکسٹرا کیا ماننا؟
آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں، یہ ماننے سے آدمی مسلمان رہے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حج کرے ہیں؟ کتنے حج؟ صرف ایک، وہی پہلا اور آخری حج۔ وہ حجۃ الوداع کے موقع میں حضور کا ایک خطاب پڑھے ہیں نا، حجۃ الوداع کے موقع میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان عرفہ کے میدان میں سب سے آخری جملہ کیا ہے معلوم؟ اس میں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ولا امت بعدکم، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا قیامت کے قریب، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، تو آخری میں آنے والے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے؟ امتی، جی امتی بن کر آئیں گے، معافی چاہتا ہوں، امتی بن کر آئیں گے بولنے والے ذرا ہاتھ، امتی بن کر آئیں گے، اچھا چھوڑ ڈالو، نبی بن کر آئیں گے بولنے والے ذرا، جی خاتم النبیین بول ڈالے، پھر کیسا نبی بننے ہوں گا؟ صحیح سوال ہے۔ اچھا میرا ایک سوال ہے حاجی صاحب، امتی بن کر آئیں گے نا، اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب آخری میں مرے تک ہمیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب۔ ایڈوکیٹ صاحب، وکیل صاحب، ایک ایڈوکیٹ کے پاس ہمیں گئے تھے، ترجمہ کرنا تھا انگلش میں، اردو سے انگلش میں ترجمہ، ٹرانسلیشن۔ وکیل صاحب بتا رہے ہیں حضرت عمر ہوگی، کیا پڑھیا کہ پورا بھول گا میں، میرے اندر وہ صلاحیت باقی نہیں، میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، پھر بھی ان کو کیا بولتے ہیں ہمیں؟ وکیل صاحب، مرے تک۔ انجینئر صاحب، مولانا کو آخری تک مولانا، مولانا حافظ صاحب۔ عیسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر اس دنیا میں آئے اور نبی ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو ان سے کیا جرم، کیا گناہ ہوا کہ اللہ ان کی نبوت کو چھین کر ایک امتی بنا کر اللہ بھیجیں گے؟ سوال سمجھے میرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کی حالت میں آسمان میں اٹھا لیے گئے، تو نبی بن کر ہی آنا پڑے گا دنیا میں، اور 40 سال جو اس دنیا میں رہیں گے، جو بھی حدیث میں ہے، موت تک، ان کی وفات تک نبی ہونا چاہیے نا؟ نہیں، میں سوال کر رہا ہوں، نبی ہونے کی حالت میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیا گناہ ہوا ان سے کہ اللہ ان کی نبوت کو چھین لیں گے اور ایک سادہ امتی بنا کر بھیج دیں گے؟ یہ سوال میرا نہیں، یہ قادیانی اور شکیل بن حنیف کا جو فتنہ پھیل رہا ہے، شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مہدی ماننے والے یہ سوال کرتے ہیں عام مسلمانوں کے پاس۔ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے حاجی صاحب؟ جی اچھا اچھا اچھا، ان کو اللہ اجازت دے دیے؟ نہیں، ان کے پاس سے نبوت کو کیوں چھین رہے ہیں اللہ؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، نبوت کو نہیں چھینیں گے تو نبی بن کر ہی آنا پڑے گا۔ دو میں کیا تبھی ایک؟ جی کوئی بتا سکتے؟ اچھا ماشاء اللہ، الحمدللہ، صحیح بتایا حاجی صاحب نے، الحمدللہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دنیا میں نازل ہوں گے، نبی بن کر ہی آئیں گے، امتی بن کر نہیں آئیں گے، کیونکہ دوسرے حدیثوں میں نبی اللہ کا لفظ ہے، نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے، مسلم شریف میں ہے روایت،
قولو خاتم النبیین ولیکن لا تقولو لا نبی بعدہ. عائشہ اماں کی روایت ہے، انہیں پکڑ لیتا قادیانی اور شکیلی. نبی بن کر ہی آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، نبی کے درجے میں رہیں گے، نبی کا پاور، نبی کا عہدہ استعمال نہیں کریں گے. یہ فرق ہے. سمجھے بات سمجھ میں نہیں آئی نا؟ نبی بن کر آئیں گے، نبی کے درجے میں رہیں گے، لیکن نبی کا پاور، نبی کا عہدہ یوز نہیں کریں گے، استعمال نہیں کریں گے. ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہمارے ملک کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم بولتے ہیں پرائم منسٹر، ملیشیا جاتے ہیں. ملیشیا جائیں گے تو بھی انڈین پرائم منسٹر کے درجے میں ہی رہیں گے نا. ملیشیا میں جا کر لاک ڈاؤن ڈال سکتے ہو نا، ملیشیا میں لاک ڈاؤن ڈال سکتے. انڈیا کا پرائم منسٹر ہو، لاک ڈاؤن ڈالو، ملیشیا میں ہو سکتا. اپنا پاور، اپنا عہدہ دوسرے ملک میں ہمارے ملک کے پرائم منسٹر استعمال نہیں کر سکتے، لیکن درجے میں رہیں گے، انڈین پرائم منسٹر کے درجے میں رہیں گے. ہمارے اسٹیٹ کے سی ایم، چیف منسٹر آندھرا کو جائیں گے تو بھی تمل ناڈو چیف منسٹر کے درجے میں رہیں گے. درجہ تو ختم نہیں ہوگا نا، لیکن آندھرا میں جا کر لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر سکتے کیا؟ پولیس اسٹیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تمل ناڈو کے چیف منسٹر آندھرا کو جا کر تمل ناڈو چیف منسٹر کے درجے میں ہوں گے، لیکن اپنا عہدہ دوسرے اسٹیٹ میں پاور یوز نہیں کر سکتے. سمجھے بات؟ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ بالکل ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، نبی ہونے کے درجے میں رہیں گے، لیکن نبی کا عہدہ، نبی کا پاور یوز نہیں کریں گے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ابھی باقی ہے. تو حضور علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے، اتباع کریں گے. سمجھ میں آئی حاجی صاحب بات؟ اچھا، ابھی پھر ایک دوسرا سوال. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے درجے میں ہی آئیں گے تو انہوں آخری نبی بنتے ہی نا. کون؟ اب تمہیں مان لیے حضرت امتی نہیں نبی بن کو آئیں گے، تو آخری میں آنے والے کو اتنا آخری نبی بولتے. لاسٹ کون لاسٹ میں آتے ہیں کہ انہوں اتنا آخری فائنل. اب کون لاسٹ میں آتے ہیں؟ اب بولو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں اتنا آخری نبی. جی ماشاءاللہ، ایک جواب صحیح جواب ہے الحمدللہ. دوسرا جواب کیا ہے؟ ہر سوال کا جواب حاجی صاحب ہی دے رہے ہیں، ادھر سے بھی کچھ. جی مولانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیدا ہو کر نبی بن کر نہیں آئے گا. پیدا عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی نا، پیدا ہو کر نہیں آئیں گے، اتریں گے آسمان سے. عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت ملی حضور علیہ السلام سے پہلے ملی. آخری میں کون سے نبی کو شریعت ملی؟ آخری میں، سب سے آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے آخری میں پیدا ہو کر آنے والے نبی کون تھے؟ یہ یاد رکھ لو. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے، ان کا جو نزول ہوگا وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو حضور علیہ السلام سے پہلے آسمان میں اٹھا لیے گئے تھے. عیسیٰ جیسا کوئی نہیں آئے گا. اب یہ جتنے بھی لوگ آکو میں بھی عیسیٰ اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرتے ہی نا، شکیل بن حنیف ہمارے چنئی میں، یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ پلاورم کے علاقے میں تیزی سے پھیل رہا ہے.
خاص طور پر اردو زبان بات کرنے والوں کو ٹارگیٹ کر کو کام کرتے ہیں. شکیلیاں، پلاورم، پیرمبور، پیریے میڈ جیسے خاص علاقوں کو چن کر جہاں اردو زبان بات کرنے والے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ شکیل بن حنیف جو اورنگ آباد میں ہے اپنے آپ کو عیسیٰ اور مہدی کا دعویٰ کرتا ہے، وہ بھی اردو لینگویج، اردو زبان بات کرنے والا ہے. تمل زبان میں دوسرے فتنے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہے، رشاد خلیفہ کا فتنہ ہے، لیکن خاص طور پر یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ہم جیسوں میں پہنچ رہا ہے. اچھے اچھے گھرانے کے بچے مرتد ہو گئے ہیں اسے عیسیٰ مان کر، مہدی مان کر. وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جن کے بارے میں قرآن نے ابن مریم کہا ہے. ابن مریم، اب یہ شکیل ہے نا، اس کا باپ ہے شکیل بن حنیف، لیکن جو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے بغیر باپ کے اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کے ابا نہیں. تو کیا یہ شکیل بن حنیف عیسیٰ بن سکتا؟ اور حضرت مہدی کے بارے میں حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مدینے میں پیدا ہوں گے، انڈیا میں نہیں، بہار میں نہیں، دربھنگا میں، پنجاب میں، قادیان میں نہیں. کہاں پیدا ہوں گے؟ مدینے میں پیدا ہوں گے. اور حضرت مہدی یہ نہیں کہیں گے لوگوں سے کہ مہدی آ گیا ہوں، آکو میرے پاس بیعت کر لو، نہیں. ان کو ماننے والے بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے مہدی رضی اللہ عنہ ہی کمرے میں سر آکو بیعت کر لو، نہیں. بلکہ مطاف کے اندر مقام ابراہیم کے پاس علماء کے ذریعے سے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ حضرت مہدی ہیں. اور کہاں ان کے پاس بیعت کریں گے؟ مقام ابراہیم کے پاس حجر اسود کے بازو میں، قریب میں. حضرت مہدی اپنے مہدی ہونے کو چھپائیں گے، یہ ہے حدیث میں. آج یوٹیوب کے اندر نئے نئے فتنے، خاص طور پر یوٹیوب کے اندر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں تو کون سا بھی فتنہ نہیں ہے نا حضرت، قادیانیت بھی نہیں، 19 نمبر بھی نہیں، شکیلیت بھی نہیں. حضرت کائی کو یہ ٹاپک میں بات کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم میں سے ہر ایک کے پیکٹ کے اندر یہ فتنہ ہے. اس کے اندر یوٹیوب ہے نا. ہمارے نوجوان بچے رات میں سونے کا ٹائم رات کے 2 بجے کو سوتے، صحیح ہے غلط ہے؟ 2 بجے رات میں سونے کا ٹائم، 2 بجے تک کیا کرتے ہیں؟ شارٹس دیکھنا، ریلز دیکھنا. ایک تو گناہ، ایسے کون بھی آ جاتے بیچ میں، قادیانی، شکیل بن حنیف، رشاد خلیفہ، گوہر شاہی، ایک نیا فتنہ گوہر شاہی کے نام سے. وہ بھی ہمارے چنئی میں ایک فیملی تھے، تائب ہو گئے الحمدللہ. ابھی خبر ملی کہ ترچی میں ایک فیملی، ایک جنا آیا اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک جنا آیا اپنے آپ کو جھوٹا رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک جنا آیا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور ایک جنا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. انہیں دیکھا خالی ایک عہدہ خالی ہے، میں اللہ کر کو بولنا لیا، اللہ ہونے کا دعویٰ. فرعون کے بعد اتنا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. گوہر شاہی، اسے ماننے والے اسے مہدی بھی مانتے ہیں، عیسیٰ بھی مانتے ہیں. یہی غلط ہے. حضرت مہدی الگ شخص ہیں، حضرت عیسیٰ الگ شخص ہیں. یہ جتنے بھی فتنے پھیلانے والے سب کا ایک ہی دعویٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں ہے، مہدی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ حدیث میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہوں گے، اللہ نے معجزہ کے طور پر ان کو پیدا کیا. لیکن حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا. یعنی کیا ہوگا جی؟ محمد ہوگا. حضرت مہدی کے ابا کا نام میرے ابا کے نام جیسا ہوگا. یعنی
حضرت مہدی کے امی کا نام میرے امی کے نام جیسا ہوگا. کیا نام؟ تو جتنے بھی جھوٹے آ کر نبوت کا اور عیسیٰ ہونے کا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں سب جھوٹے ہیں. یہ لوگ یوٹیوب میں بیٹھے ہوئے ہیں. یوٹیوب میں میرے سکان چھنگا ہونے حضرت کے سکان ٹوپی داڑھی پکڑی جھبا قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں اچھا بولتا نا حضرت. انہیں ہمارے نوجوان بچے سٹیٹس میں رکھ لیتے ہیں. گوہر شاہی کا بیان یہ رمضان کے مہینے میں سٹیٹس میں رکھ لے رہے ہیں, ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں. اچھا بولتا حضرت. صرف اچھا بولنا کافی نہیں, کسی کا ایک دو بیان سن کر متاثر ہو جانا نہیں. ہمنا طبیعت خراب ہے, بخار, کس کے پاس جاتے؟ حاجی صاحب کس کے پاس جاتے؟ ایک وکیل کے پاس جائے تو ایڈوکیٹ صاحب ایک ہفتے سے بخار ہے, جائیں گے کیا؟ گئے تو کیا ہوگا جی؟ کیس ڈالتے ہمارے اوپر. اچھا ایک لیگل اوپینین لینا, لیگل اوپینین کس کے پاس جائیں گے؟ ایڈوکیٹ. ایک دانت کے ڈاکٹر کے جا کے پوچھے تو ڈینٹسٹ. ایک لیگل اوپینین کیا ہوگا؟ پورے اچھے دانتوں کو نکال ڈالتے. تو سب میں اسپیشلسٹ کو دھنتے نہیں. اسپیشلسٹ ہونا آنکھی میں کہتے بھی درد کا تو آئی اسپیشلسٹ کون ہے بستی میں؟ دھنتے نہیں. دانت میں ڈینٹسٹ اسپیشلسٹ کون ہے؟ دھنتے. ہر ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, ہر ایڈوکیٹ کے پاس نہیں جاتے. سب میں اسپیشلسٹ ہونا نہیں. ہم نا دین قرآن حدیث میں ڈاؤٹ ہے بولے تو علماء اسپیشلسٹ. علماء جو عالم ہیں, جو مدرسے میں پڑھے ہیں 8 سال 10 سال قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں, وہی جو ہے اس میدان کے اسپیشلسٹ ہیں. تب کیا بھی ڈاؤٹ ہے تو کس کے پاس پوچھنا؟ ہمیں قرآن میں حدیث میں ڈاؤٹ ہے, دین کا مسئلہ معلوم کرنا. آج کل کیا کرتے یوٹیوب میں جا کو مارتے ہیں. اور ایک افسوس کی بات ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک نیا ایپ آ ہے, چیٹ جی پی ٹی, اس میں جا کو مارتے ہیں زکات کتنا دینا, میں عمرہ کیسا کرنا, حج کیسا کرنا. گوگل آؤٹ ڈیٹ ہو کو یہ آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے چیٹ جی پی ٹی میں جا کو دنیا کے بارے میں نہیں دین کے بارے میں سرچ کرتے ہیں. ہمارے نوجوان بچے مرتد ہو جاتے, اسلام سے باہر ہو جاتے. قبر میں دفنانے کے بعد سوال ہوگا نا ہم سے, کتنے سوال کریں گے قبر میں دفنانے کے بعد؟ 3 سوال. سب سے پہلا سوال کیا جی؟ من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ انشاءاللہ دیں گے نا, انشاءاللہ ڈاؤٹ نہیں ہے نا. کیا جواب دیں گے؟ ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ, میرا رب اللہ ہے, اس کے شریک کوئی نہیں. لیکن ابو جہل سے جب سوال ہوگا, ابو جہل بھی یہی کہے گا کہ من ربک اللہ. ابو جہل کیا بولیں گا؟ تیرا رب کون ہے پوچھے تو انہیں بھی اللہ نہ بولیں گا, اللہ کو ماننے تیار. ابو جہل, ابو جہل کون؟ ابو جہل کون؟ اسلام کا بڑا دشمن, حضور علیہ السلام کا بڑا دشمن, اللہ کو ماننے ریڈی. یہاں تک کتابوں میں ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا تھا ابو جہل. لیکن کسے انکار کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کیا, کافر ہو گیا. تو پہلے سوال کا جواب کون مسلمان کون کافر یہ فرق نہیں ہوگا پہلے سوال کے جواب میں. دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دوسرا سوال من نبیوں کا ہے جی. ایگزام میں کوسچن پیپر آؤٹ ہوگا تو بچے پڑھ کو پاس ہو جاتے ہیں.
یہ خبر کا کوسچن پیپر، یہ 3 سوال خبر میں پوچھیں گے، تیاری کر لیں گے کیا انشاءاللہ؟ وہ دوسرا سوال کیا ہے جی؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا بولیں گے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، بولیں گے نا انشاءاللہ؟ یہ قادیانی، شکیلی، 19 نمبر سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. قادیانیوں سے ہمیں بات کرتے نا مل کو پوچھے تو میں بھی مسلمان. جتنے فتنے ہی، جتنے فرقے ہی، سب اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ان سے بھی جب سوال ہوگا دوسرا سوال خبر میں، ما دینک، قادیانی بھی یہی کہے گا کہ اسلام، شکیلی بھی مسلم. دوسرے سوال کا جواب کون کافر کون مسلم مسلمان یہ فرق نہیں ہوگا. تیسرا سوال کیا ہوگا معلوم؟ تیسرا سوال جی جی فرسٹ سیکنڈ، پہلا اور دوسرا سوال کوسٹن اینڈ آنسر، سوال جواب. لیکن تیسرا سوال جواب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چہرے کو دکھا کر پوچھا جائے گا بتاؤ یہ کون ہے. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بولے تو چھوڑتے نہیں. اس کے بعد ایک سوال، ما تقول فی ھذا الرجل، حدیث میں ہے ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے بتاؤ. اب پورے پھنس جاتے. قادیانی 19 نمبر، شکیل بن حنیف، گوہر شاہی، کون کون ہی کی لائن سے کھڑنا، کون بھی تیسرے سوال کا جواب، ابو جہل، ابو لہب، تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے. انشاءاللہ ہم سب دیں گے انشاءاللہ. کیا دیں گے؟ حدیث میں ہے ہم یہ کہیں گے نبی محمد خاتم الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ نبیوں کے آخری ہیں. ہم سب جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ تو قبر میں جا کر یہ تیسرے سوال کا جواب صحیح دیں گے تو ہم جنتی ہیں، تو کامیاب ہیں. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ ہے، تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، اعمال کی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر لے، عقیدہ صحیح نہیں، اللہ کے بارے میں یا حضور کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں یا حدیثوں کے بارے میں عقیدے میں بگاڑ، تو اللہ کے یہاں اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، اعمال کی کوئی اہمیت نہیں. تو ہمارے عقیدوں کی حفاظت ضروری ہے. اب جو بھی باتیں اب یہاں ہم سنے ہیں گھر کے عورتوں کو سنائیں گے نا انشاءاللہ. ایک آخری میں ایک جملہ بول کر ختم کر دوں گا، آپ حضرات میرے ساتھ مل کر بولیں گے نا انشاءاللہ. اب وہ ایک جملہ یاد کر لینا، ہمارے دوستوں کو، ہمارے رشتہ دار، گھر کے عورتوں کو، بچوں کو وہ ایک جملہ روزانہ سناتے رہنا انشاءاللہ. سنائیں گے نا انشاءاللہ؟ اگر یہ کام ہم روزانہ کریں گے تو ہم جنتی ہیں انشاءاللہ. یہ میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسے اکابرین کی بات بتا رہا ہوں. ختم نبوت، حضور کے آخری نبی اور آخری رسول ہونے کی حیثیت ہے نا، ختم نبوت اور رسالت کی حفاظت کے لیے جو 1 گھنٹہ بھی اپنی زندگی میں کوئی وقت لگاتا ہے تو وہ جنتی ہے. اس کی وجہ بھی بتاتے ہیں. جو آدمی جتنے بھی دین کے کام ہیں سب افضل ہیں، سب دین کے کام ضروری ہیں. سب کو اگر کچھ نام دینا، ٹائٹل، ٹاپک دینا تو یہ دے سکتے حفاظت الدین کا کام کر رہے ہیں.
دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت اور رسالت کا جو کام ہے یہ حضور کے ذات کے تحفظ کا کام ہے، حضور کی عزت اور حضور کی ذات، حضور کی عظمت کی حفاظت کا کام ہے۔ اور جو آدمی یہ کام کرے گا انشاءاللہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ملے گی۔ حضور کی شفاعت مل گئی تو کہاں جائیں گے؟ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔